لغاری صاحب یہ جو سوال میں اٹھا رہی ہوں ذرا مجھے اس کا جواب دیجئے. یہ جو ایک ٹھنی ہوئی ہے، ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں، ڈے ون سے وفاق اور سندھ میں ٹھنی ہوئی ہے، لیکن کیا وفاق سندھ حکومت کے کسی بھی معاملے میں، چاہے یہ ایس ایس پی کا معاملہ ہو، کیا مداخلت کر سکتا ہے ٹیکنیکلی؟ ایک تو یہ کہ وفاق کسی صورت میں کسی صوبے کے معاملات میں اس طرح کی مداخلت نہیں کر سکتا. نہ وفاق کا نمائندہ گورنر سندھ اب بائی پاس کر کے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کو وہ ایسی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا. وہ آئین کے خلاف ہوگی. اور یہاں پر چونکہ اس گفتگو میں سندھ کے سابق وزیر قانون بھی موجود ہیں، میرے خیال میں ان کو قانونی پہلوؤں پر زیادہ تفصیل سے وہ بات کریں گے. لیکن وفاق کا یہ اختیار نہیں ہے، یا پھر کل تو بات بڑھ جائے گی یا ڈی سی جو ہے وہ نشور و فروز وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں. اچھا جی اسسٹنٹ کمشنر گڑھی خیرو جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں. بٹ سر ہو آر یو ٹو ڈو دیٹ؟ آپ کی کوئی وہ نہیں ہے. آپ آئین کے ساتھ، پاکستان کے بنیادی تصور کے ساتھ، پاکستان کی تخلیق کے ساتھ، قائد اعظم کے تصورات کے ساتھ، قائد اعظم کے 1940 سے لے کر 1947 تک اور اپنی وفات تک کیے گئے وعدوں دعووں کے یہ بالکل خلاف ہے، برعکس ہے. اور جو مسلم لیگ کے قائد اعظم کے وقت کے جو وعدے تھے صوبوں کے ساتھ، ان کو ایفا نہیں کیا جا رہا ہے. اور پاکستان کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بات ہے، اور وفاق کو ایسی بات کرنے کی کسی صورت میں بھی آئین اجازت نہیں دیتا ہے. کر ہی نہیں سکتا ہے، وہی سب کر ہی نہیں سکتا ٹیکنیکلی، یعنی کہ یہ ہے ہی نہیں آئین میں کہ وفاق مداخلت کرے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ہے کہ لغاری صاحب. فیصل صاحب، ظاہر ہے وفاق آج نہیں ہمیشہ سے کرتا ہے. پھر خود وزراء نے آ کے کراچی میں بیانات دیے کہ یہاں پر اب گورنر راج لگنے والا ہے، اب جلدی یہ جو لپٹنے والی ہے سندھ حکومت. اس طرح کی باتیں کرنا، صوبوں کے معاملات میں مداخلت کرنا، کیا واقعی ٹیکنیکلی کر سکتا ہے؟ ذرا میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گی فیصل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لغاری صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وفاق صوبے کے معاملات کو میں مداخلت جو ہے وہ مناسب بات نہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اگر آپ پرٹیکولرلی ایس ایس پی عمر کوٹ کی بات کریں یا کسی بھی ایسے پی ایس پی آفیسر کی بات کریں، تو یہ بات درست ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی آفیسر کو صوبے میں بھیجتی ہے اور اگر اس کے کو وڈرا کرتی ہے، اس کی خدمات جو ہے واپس صوبے سے اگر وفاق لینا چاہتا ہے، تو یہ بات درست ہے کہ اس کو واپس لے سکتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن ڈائریکٹلی جو ہے ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ میں وفاق کی مداخلت جو ہے وہ قانونی طور پر قانون اجازت نہیں دیتا. یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اگر ان دا ادر ہینڈ دیکھا جائے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی درست ہے کہ اس وقت سندھ جو ہے اس کے جو صوبے کے اندر مختلف معاملات ہیں، چاہے وہ پولیس کی حوالے سے بات کی جائے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے، بات کی جائے تو آپ کسی صورت میں بھی پنجاب کے ساتھ سندھ کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کسی بھی حوالے سے اگر میں 2-3 چیزوں کی آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں تو آپ کو اس سے بات ظاہر ہو جائے گی کہ حالات سندھ اور پنجاب کے کیا ہیں. پنجاب میں ہوئے ہیں سر، میں آپ کو یاد دلانا شروع کروں، ہر دفعہ پروگرام میں آپ کو یاد دلاتی ہوں. میں اگر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کریں، پرائس کنٹرول کے حوالے سے بات کریں، آپ کسی اور مت میں پنجاب کو سندھ کے ساتھ کمپیئر کرنے کی بات کریں گے تو پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ سندھ سے کئی گنا بہتر ہے. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن جو آپ کی بات جو آپ کا بنیادی سوال ہے، یہ بات درست ہے کہ وفاق جو ہے انتظامی معاملات میں سندھ کے حوالے سے مداخلت جو ہے وہ مناسب بات. پوائنٹ ٹیکن. سلیم ضیاء صاحب، ظاہر نون لیگ نے پنجاب میں 10 سال حکومت کی اور ظاہر اس کے بعد پھر 3 بار وزیر اعظم بھی رہے میاں نواز شریف صاحب. یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں، اگر میں پرٹیکولرلی بات کروں کہ سندھ حکومت کے اور وفاق کے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ابھی خود بھی کہہ رہے ہیں فیصل صاحب کہ ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہو سکتا، مداخلت انتظامی معاملات میں وفاق نہیں کر سکتی، لیکن کر رہی ہے. پھر گورنر راج کی باز گشت بھی سنائی دے رہی ہے، وزراء بیانات بھی دے رہے ہیں. سر آپ کے کیا رد عمل ہے اس پر؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات کی ہے لغاری صاحب نے، اور ہمارے یہ سینیٹر صاحب نے بھی جو بھی بات کر رہے تھے کہ کسی طرح بھی کسی رول کے تحت بھی مرکز جو ہے وہ صوبے میں مداخلت نہیں کر سکتا، خصوصی طور پر 17th امینڈمنٹ کے بعد۔ یہ سارا دار و مدار جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو جو صوبے کا ہے، چیف منسٹر ہے، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کس کو کہاں پوسٹ کرے، کس کو کہاں نکالے، کس کو رکھے، کس کو نہ رکھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط روایت ہے، اور یہ اس کو جتنی جلدی روکا جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں میں بڑی نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آگے چل کے بہت زیادہ معاملات اور زیادہ خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بار بار جو ہم بات سنتے ہیں جی گورنر راج لگا دیں گے، گورنر راج لگا دیں گے، ہم خود سنتے ہیں ان کے منسٹرز کی طرف سے، مرکز کی طرف سے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک باتیں ہیں، کیونکہ گورنر راج کسی طرح بھی پاکستان کے عوام کو، کسی بھی صوبے کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر ایک منتخب حکومت ہے، اس کے پاس ایک بہت واضح اکثریت ہے، 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں ہیں، اور یہ تیسری چوتھی دفعہ وہاں پر حکومت بنا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ افہام و تفہیم سے بیٹھ کر، یہ جو بڑے قائدین ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیے، اور اس طرح کے فیصلے نہ کریں کہ جس میں صوبے کے لوگوں کی دل شکنی ہو، یا لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اور پہلے ہی بہت شکایتیں ہیں، کیونکہ ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے، صوبے سندھ کی حکومت کو ان کو شکایات ہیں کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، اور ان کے فنڈز روکے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کراچی اور دیگر شہروں میں، یعنی کہ آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بیٹھ کر معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کر لیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔